بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور جو معجزات اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے، جو نشانیاں ان کو دی تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے لوگوں کو وہ نشانیاں دکھلائیں، اور جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اللہ کا دین عام ہو جائے، اس اپنے مشن میں جب لگے اور آپ نے اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں بعض احکامات میں جو رد و بدل اللہ نے کرنے کو کہا تھا کہ مچھلیاں اب حلال ہو گئی، اس کا شکار حلال ہو گیا، اور اونٹ کا گوشت کھا سکتے ہیں، سنیچر کے دن شکار کر سکتے ہیں، اونٹ کی چربی استعمال کی جا سکتی ہے۔ جب یہ احکامات میں آپ نے بیان فرمانے شروع کیے تو اس وقت کے یہود کے بڑے بڑے لوگ ناراض ہو گئے کہ یہ کیا نیا دین ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ چنانچہ ابھی آپ نے ایک ذکر سنا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کو جو بڑھاپے میں اولاد ملی، حضرت یحییٰ علیہ السلام جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ ہی مہینے بڑے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ احکامات بیان فرمائے اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی آپ کی تصدیق فرمائی اور آپ کے متبع بنے اور آپ کی باتوں کو مانا، تو یہودیوں کو اس پر بڑا غصہ آیا کہ یہ یحییٰ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، چنانچہ باز رہنے کو کہا، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تصدیق فرمائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا، نبی کو قتل کر دیا۔ بہرحال بڑی گستاخی تھی۔ جب یہ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی انتہا درجے کو پہنچی، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، اس کا ذکر یہاں آج کی آیت میں ہے کہ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کا انکار شدت اختیار کر رہا ہے، اور جو کچھ نتیجہ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ دیکھا تھا، تو جب ان کی طرف سے اتنی شدت کو محسوس کیا، تب فرمایا
قال من انصاری الی اللہ، آپ کے ساتھ کچھ آپ کے مخلص لوگ بھی تھے، تو آپ نے حضرت عیسیٰ نے فرمایا کون ہے جو میرا ساتھ دینے والا ہے، کون ہے جو اللہ کے لیے مدد کرے گا؟ چنانچہ لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے صحابہ، جیسے اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے کو حواریین کہا جاتا ہے۔ تو حواریوں نے یہ کہا، یعنی ان کا ساتھ دینے والوں نے یہ کہا نحن انصار اللہ، ہم آپ کے لیے، ہم ہیں جو اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے، ہم ہیں جو اتباع کرنے والے ہیں۔ فوراً بولے آمنا باللہ، ہم ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ یہ حواریی جو تھے وہ پہلے دھوبی تھے، دھوبی کا ایک ساتھ دو لوگ تھے جو کپڑا دھونے کا، کپڑا صاف کرنے کا کام کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کے لیے تیار ہیں، ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائے ہیں۔ جب اتنی بڑی بات کہی تو فوراً دعا بھی کی، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان تو لے آئے ہیں ان چیزوں پر جو آپ نے نازل فرمائیں، یعنی احکامات حضرت عیسیٰ جو کچھ لے کر آئے ہیں، ہم ایمان تو لائے ہیں، لیکن دعویٰ بڑا ہے، ہماری آپ مدد فرما دیں، یعنی ہم اپنے دعوے میں سچے ثابت ہو جائیں۔ ہم نے اعلان کر دیا کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، لیکن اے اللہ، آپ کی مدد کے بغیر ہم ثابت قدم نہیں رہ سکتے، لہذا واتبعنا الرسول، جو کچھ اے اللہ آپ نے نازل فرمایا ہے ہم اس پر تو ایمان لے آئے ہیں، واتبعنا الرسول، اور ہمیں رسول کی اتباع بھی اے اللہ ہمیں آپ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ فاکتبنا مع الشاہدین، سو ہم ان لوگوں کو کے ساتھ اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ لکھ دیجئے جو تصدیق کرنے والے ہیں۔ بہرحال ایک دعویٰ کرنے کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا بھی کی کہ ہمیں اپنے دعووں میں اے اللہ سچا ثابت کر دیجئے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کچھ لوگ تھے جو تدبیریں کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو دنیا سے ختم کر دیں گے، لیکن ایک تدبیر تھی جو اللہ کر رہے تھے کہ دنیا میں دین کو غالب کر کے رہیں گے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب تدبیروں سے بڑھ کر تدبیریں کرنے والا ہے، اور اللہ کی تدبیر غالب ہو کر رہتی ہے۔ بہرحال یہاں یہ جملہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جس طرح حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کی پلاننگ چل رہی تھی، لیکن اللہ عزت دینے والے ہیں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی اور آسمان پر ان کو اٹھایا، قیامت کے دن وہ نازل ہوں گے۔ اس کا ذکر اگلی آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ بہرحال آج کی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان حواریین کا ذکر
جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ قوم یا بنی اسرائیل یا یہود کفر پر آمادہ ہیں، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں سے کہا کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں گے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں۔ واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ ربنا، یہاں ایک بات علماء نے لکھی ہے کہ حواریوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں آیا، بلکہ اسلام بڑا پرانا مذہب ہے، اور ہر اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو مسلمان کہا گیا ہے، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان 1400 سال پہلے مسلمان ہوئے، نہیں، بلکہ مسلمان کہا جاتا ہے جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو، اور یہ اطاعت کرنے والے آج سے نہیں، جب سے دنیا بنی ہے تب سے قائم ہیں، تو مسلمان تو ہمیشہ سے ہیں۔ بہرحال یہاں حواریوں کے بارے میں انہوں نے درخواست کی کہ آپ اے اللہ ہمارے، یا حضرت عیسیٰ سے فرمایا کہ آپ ہمارے مسلمان ہونے کے گواہ رہیے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب، آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، لہذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ دیجئے جو حق بات کی گواہی دینے والے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور ان نافرمانوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیریں کیں، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ سبحان